یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو اپنے حالات کے ہاتھوں مایوس ہو چکی تھی۔ اس نے صبر اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا، تبھی تقدیر اس پر مہربان ہو گئی۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیاری یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ ان دنوں ہم ایک چھوٹے علاقے میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے قریب ایک انڈسٹریل ہوم تھا۔ اس ادارے کی مالکہ اچھی خاتون تھی۔ وہ ایک سوشل ورکر تھی اور غریب لڑکیوں سے فیس نہیں لیتی تھی۔ میں نے وہاں داخلہ لے لیا۔ وہاں ایک لڑکی عذرا سلائی سیکھنے آیا کرتی تھی۔ وہ خاموش رہتی اور اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ لڑکیاں آپس میں ہنسی مذاق کرتی، مگر وہ یوں چپ رہتی تھی جیسے اندر ہی اندر کڑ رہی ہو۔ بہت جلد اس پریشان حال لڑکی نے اپنی توجہ میری جانب کھینچ لی۔ میں نے چند دنوں کے بعد اداسی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا غم مجھے دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ قدرت کو یہی منظور تھا۔ اب تم اپنے بارے میں سوچو۔ تمہارے والد تو چلے گئے ایک ایسی دنیا میں جہاں کوئی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد میں نے عذرا کا زیادہ خیال رکھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا جیسے میری توجہ نے اس کے مرجھائے ہوئے دل کی کلی کو کھلا دیا ہو۔ اب وہ میری باتوں پر ہنس دیتی تھی۔ جس روز میں نہ آتی وہ بے چین ہو جاتی، گویا اس کی شخصیت کے اخلاق کو میری ذات نے پر کر دیا تھا۔ اچانک امی کو بخار آ گیا تو میں 5 دن تک سینٹر نہ جا سکی۔ ان کی دیکھ بھال میں لگی رہی۔ چھٹے دن میں سینٹر گئی تو عذرا کو بہت بے چین پایا۔ وہ بے حد پریشان تھی، مجھے دیکھتے ہی رونے لگی۔ خدا کے لیے اتنی لمبی چھٹی نہ لیا کرو۔ تم سے نہ ملوں تو تنہائی کا زہر مجھے ہلاک کرنے لگتا ہے۔ اتنی سی عمر میں ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کیا کرو۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو ہمارا ساتھ عارضی ہے۔ جب ہم انڈسٹریل ہوم سے چلے جائیں گے تب روز نہ مل سکیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ ابو کے انتقال کے بعد خاندان والوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے، کوئی بھی ملنے نہیں آتا۔ امی نے بھی سب رشتہ داروں سے آس ہٹا لی، لیکن مجھے اپنی کزنز یاد آتی ہیں، چچا اور پھپھو کی لڑکیاں جو ساری سہیلیاں تھیں، کبھی ہمارے گھر آیا کرتی تھی، اب نہیں آتی۔ تو میں کیسے جاؤں؟ امی بھی ان کے گھر اب نہیں جاتی، اس لیے وہ بیمار رہنے لگی ہیں۔ میں گھر میں سب سے بڑی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا، دھیرج پکڑو عذرا، بڑی ہو تو دل بھی بڑا کرو۔ ایسے مسائل تو اکثر لوگوں کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ تم ہمت ہار بیٹھو گی تو تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کو کیا بنے گا؟ یہ تو ہے۔ وہ سر ہلانے لگی۔ تم صحیح کہتی ہو، مجھے حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ ہمارا کوئی نہیں ہے، لیکن تم مجھے مل گئی ہو تو زمانے کی کیا پرواہ۔ عذرا کی 3 بہنیں اور 2 چھوٹے بھائی تھے۔ بڑا کنبہ ہونے کی وجہ سے ان کے معاشی حالات خراب تھے۔ اس وجہ سے 8ویں کے بعد سے اس کو اسکول سے اٹھا لیا گیا۔ گھر کے کام کی بھی ذمہ داری عذرا پر آ پڑی تو وہ گھبرا گئی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں گھر سنبھالنے کے ساتھ ساتھ بیمار ماں کی دیکھ بھال اور بہن بھائیوں کی پرورش، ان ساری ذمہ داریوں نے اس کو وقت سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ عذرا کی ماں کی طبیعت ٹھیک ہوتی تو وہ کپڑے سینے بیٹھ جاتی۔ اس کی آمدنی سے گھر کا سودا سلف آ جاتا تھا۔ باقی کام تو عذرا ہی کو کرنا پڑتا تھا۔ اس کے والد نے اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کرا لیا تھا، جس کو انہوں نے کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ کرایہ دار شریف لوگ تھے، وہ ہر ماہ خود آ کر کرایہ دیے جاتے تھے۔ یوں ان کا گزارا چل رہا تھا۔ اکثر عذرا مجھ سے کہتی، تمہارے یہاں آنے کے بعد سے میرا گھر جانے کو دل نہیں کرتا۔ گھر میں ڈھیروں کام میرے منتظر ہوتے ہیں۔ میں روز کام کر کے تھک گئی ہوں۔ ایک دن وہ سینٹر دیر سے آئی۔ میڈم نے پوچھا، آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ وہ چپ رہی تو میڈم نے کہا، دیکھو عذرا،
اگر تم آئندہ لیٹ آئی تو میں سینٹر سے تمہارا نام کاٹ دوں گی۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ میڈم سے معذرت کیوں نہیں کر لیتی۔ اس دن میں اپنی کینچی لانا بھول گئی تھی۔ اس سے کینچی مانگی تو بولی بیگ سے نکال لو۔ میں نے اس کا بیگ کھولا تو اس میں چوہے مار دوا پڑی تھی۔ پوچھا یہ تم نے بیگ میں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ وہ ٹال گئی۔ کلاس ختم ہوئی تو ہم دونوں سینٹر سے باہر آئیں۔ اب میں اس کے سر پر ہو گئی کہ بتاؤ آخر تم نے یہ دوا بیگ میں کیوں رکھی ہے؟ تب اسے بتانا ہی پڑا۔ وہ یوں گویا ہوئی۔ میں امی کی دوا لینے میڈیکل سٹور پر جاتی تھی۔ وہاں ایک کمپاؤنڈر مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آتا اور جلدی سے دوا بنا دیتا تھا۔ کبھی پیسے کم ہوتے تو اپنی طرف سے پورے کر دیتا، کہتا چلو کوئی بات نہیں بعد میں دے دینا۔ اس طرح میں اس کی مشہور ہوتی اور دل سے عزت کرنے لگی۔ ایک دن امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کو بلانے گئی۔ ڈاکٹر صاحب نہیں آ رہے تھے مگر کمپاؤنڈر اکرم موجود تھا۔ اس نے میری گھبراہٹ بھانپ لی اور کہا جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے چلو میں تمہاری امی کو دیکھ لیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ گھر آ گیا۔ امی کو غشی ہو رہی تھی۔ اس نے انجیکشن لگایا جس سے ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ پھر وہ اگلے دن بھی امی کی طبیعت پوچھنے آ گیا۔ اس دن تو امی اخلاق سے ملیں لیکن جب تیسرے دن بھی اکرم مزاج پرسی کرنے آیا تو امی کو برا لگا اور انہوں نے کہہ دیا کہ بیٹا میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آئندہ تم تکلیف نہ کرنا۔ اکرم جان گیا۔ میری ماں ان عورتوں میں سے ہے جو کسی غیر نوجوان کا بلا وجہ گھر بار بار آنا پسند نہیں کرتی، لیکن اس کو مجھ سے ملنا تھا۔ سو جب میں سینٹر آئی تو وہ مجھے راستے میں مل گیا اور ماں کی خیریت پوچھنے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ مجھے بھی ایک دوست کی ضرورت تھی، میں اس کی باتوں میں آنے لگی۔ ایک دن ہم دونوں گلی میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، ہمارے پڑوسی نے دیکھ لیا۔ وہ ٹھٹک گیا۔ اس کے چہرے پر کچھ ناگواری کے تاثرات بھی میں نے دیکھے۔ میں ڈر گئی کہ ابرار کہیں میری شکایت امی جان سے نہ کر دے۔ میں نے اکرم سے کہا کہ اب میں تم سے راستے میں نہیں ملوں گی۔ اگر تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو امی کو ہمارے گھر بھیجو۔ اس کے بعد وہ کافی دن نظر نہ آیا۔ میں چپ چپ اور کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ مجھے افسوس تھا کہ اکرم جس کی میں دل سے عزت کرتی تھی وہ ایک مطلبی شخص نکلا۔ کچھ دن بعد امی جان کی طبیعت پھر سے خراب ہو گئی تو دوبارہ ڈاکٹر صاحب کے کلینک جانا پڑا۔ اکرم نے مجھے دیکھا مگر دوسرے مریضوں کی طرف توجہ دے رہا تھا۔ میں نے خود جا کر اس کو پکارا کہ اکرم جلدی کرو، امی کی طبیعت خراب ہے، دوا بنا دو، تو اس نے انسنی کر دی۔ وہ ایسے انجان بن گیا جیسے مجھے جانتا ہی نہیں۔ میں نے اس سے کوئی شکایت نہیں کی اور دوا لیے بغیر گھر واپس آ گئی، لیکن مجھے بڑی توہین محسوس ہو رہی تھی۔ بے عزتی کا احساس مجھے ستانے لگا۔ گھر آئی تو امی نے ڈانٹا کہ دوا کیوں نہیں لائی؟ تو ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر ہی نہیں، آخر کہاں گئی تھی؟ امی کے شک و شبہ کرنے سے میرا دل زخمی ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بری لڑکی سمجھ رہی تھیں۔ یہی خیال مجھے مار ڈالنے کو کافی تھا۔ جی اچاٹ ہو گیا جینے سے۔ اب یہی سوچا ہے کہ کچھ کھا کے مر جاؤں۔ کیا رکھا ہے ایسے جینے میں، اس لیے یہ دوا خریدی ہے۔ عذرا کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی۔ اتنی چھوٹی عمر میں شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ خودکشی حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تم نے سیدھا دوزخ میں جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اس میں تمہاری غلطی بھی ہے۔ تم اپنے گھر کی طرف دیکھو، تمہیں اپنی امی کا ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارے بعد ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کوئی بڑا بیٹا تو ہے نہیں، تم ہی ان کا سہارا ہو۔ وہ مجھ پر اعتبار نہیں کرتی تو مجھے اکیلے گھر سے کیوں بھیجتی ہیں؟ جب میں اکیلے نکلوں گی تو کوئی نہ کوئی تو بات کرے گا۔ وہ تم کو اپنا بیٹا سمجھتی ہے پگلی، تم ان کو بیٹا بن کر دکھاؤ۔ رشتہ داروں نے تو تمہاری ماں کا ساتھ نہیں دیا تو تم ایک غیر لڑکی کی باتوں میں آ گئی۔ اپنا دل مضبوط کرو اور اپنی ماں کے اعتماد کو بحال کرو۔ اس نے دوا نالی میں پھینک دی اور مجھ سے پہلی بار فرمائش کی کہ میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔
اس کا گھر ہمارے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ اس کی ماں بستر پر لیٹی تھی، چھوٹے بہن بھائی صحن میں کھیل رہے تھے۔ صحن کے چوکے میں چھوٹے برتنوں کا ڈھیر لگا تھا اور گھر کا سارا کام ویسے ہی دھرا تھا۔ میرا دم الجھنے لگا۔ دوروں دیوار پہ عجیب سی بےچارگی برس رہی تھی۔ عذرا کچن میں جا کر میرے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ میں بھی اس کے پیچھے گئی اور قسم دی کہ چائے مت بناؤ، میں اس وقت چائے نہیں پیتی۔ اچھا پھر کھانا کھا کر جانا، وہ بولی۔ تب میں نے پیار سے اس کو گلے لگا لیا اور بولی، عذرا ہوش کرو، میں مہمان نہیں، تمہاری دوست ہوں، تمہاری اپنی ہوں۔ جب میں نے اس کو محبت سے گلے لگایا تو وہ میرے گلے لگ کے خوب روئی۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے اور نہ رونے کی قسم دی۔ ہم ماں کے بستر کے پاس آ بیٹھے، کچھ دیر ان سے باتیں کی۔ اس کی ماں اچھی لگی، لیکن وہ بڑی نا امیدی کی زندگی جی رہی تھی۔ میرا دل دکھ گیا۔ اس روز گھر آ کر کھانا بھی نہ کھایا۔ امی نے وجہ پوچھی تو بتا دیا کہ میں آج اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ اس کا سارا حال امی کو بتایا تو وہ کہنے لگی، کسی دن مجھے لے چلنا۔ ہفتے کے بعد امی کو ٹائم مل گیا تو ہم دونوں عذرا کے گھر گئے۔ وہ خوش ہو گئی۔ امی سے اس کی ماں نے کافی دیر تک باتیں کیں۔ باتوں میں پتہ چلا کہ وہ ہماری امی کی دور کی رشتہ دار بھی ہوتی ہیں۔ ماں نے مجھے بتایا کہ ہمارا ان کے گھر آنے سے کافی برسوں سے تعلق نہیں رہا تھا۔ اس ملاقات نے مجھے اور بھی عذرا سے قریب کر دیا۔ اب وہ اپنا ہر دکھ سکھ مجھ سے کہتی تھی۔ میری دوستی نے اس کو بہت زیادہ اعتماد بنا دیا تھا۔ اس میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ وہ مسکرانا سیکھ گئی تھی، میری باتوں پر خوش ہوتی اور کبھی کہکا مار کر ہنس پڑتی تھی۔ میں نے BA کر لیا، لیکن عذرا آگے نہ پڑھ سکی۔ اس کے حالات ہی ایسے تھے جس میں وہ بری طرح جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اب فارغ وقت میں ماں کے ساتھ سلائی کرتی، البتہ اس کے چھوٹے بہن بھائی اسکول جاتے۔ میری ماں سے بھی جو من پڑتا خاموشی سے مدد کر دیا کرتی تھی۔ ماموں ہر ہفتے عذرا کے ہاں جاتے۔ اس کی امی کو TB کی پہلی سٹیج تھی، انہیں ہلکا پھلکا بخار رہتا تھا۔ ماموں نے عذرا کی امی کی بیماری پکڑ لی تھی۔ لگ کر علاج ہوا تو خالہ فائزہ بھلی چنگی ہو گئی۔ جب گھر کی سرپرست کو صحت مل گئی تو گھر کا شیرازہ بکھرنے سے قبل ہی سنور گیا۔ یہ امی کی عادت بن چکی تھی کہ وہ روز خالہ کے گھر موسم کا فروٹ بھجواتی تھی، کیونکہ ماموں جان نے بتا دیا تھا کہ اگر خالہ فائزہ کو اچھی خوراک نہ ملی تو وہ قوت مدافعت کی کمی کی وجہ سے مکمل ٹھیک نہیں ہو سکیں گی۔ ان کو تفکرات سے بچانا تھا۔ امی نے یہ کیا کہ تمام خاندان والوں سے زکوٰۃ کی رقم لے کر خالہ کے ہاں سال بھر کا اناج بھجوا دیتی تھی۔ یہ میری ماں کی نیکی تھی کہ انہوں نے اپنی خاص توجہ سے اس ڈوبتے ہوئے کنبے کی کشتی کو سہارا دے کر تباہ ہونے سے بچا لیا۔ فائزہ خالہ TB کا شکار ہو جاتی تو عذرا بیچاری اس کم سنی میں 5 بہن بھائیوں کو کہاں سے کھلاتی، کیسے پالتی۔ ماموں جب خالہ فائزہ کا علاج کرنے جاتے تھے تو وہ عذرا کو دیکھتے تھے کہ کم سن لڑکی کتنی ہمت عزم سے گھر کا تمام کام سنبھالے ہوئے ہے اور حالات کا مقابلہ کر رہی ہے۔ عذرا ماموں جان کی خاطر مدارت کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی۔ اس کی شرافت اور سلیقے نے میرے ماموں کا دل مول لیا۔ عذرا خوبصورت تھی، اگرچہ غربت نے اس کا نکھار چھین لیا تھا۔ ماموں کو یہ لڑکی اچھی لگی۔ انہوں نے امی سے کہا کہ تم اپنے بیٹے کے لیے عذرا کا رشتہ لے لو، یہ اچھی لڑکی ہے، تم کو بہت سکون ملے گا، گھر کا انتظام سنبھالنے کا خوب ملکہ ہے اس میں۔ امی عذرا کو پسند کرتی تھی، لیکن وہ ہچکچا رہی تھیں۔ انہوں نے ماموں سے کہا، تم ہی صہیب سے بات کر لو، میری بات وہ ماننے گا نہیں۔ ممکن ہے وہ عذرا کو قبول نہ کرے کیونکہ یہ صرف 8ویں پاس ہے۔ ماموں نے صہیب سے بات کی تو اس نے صاف منع کر دیا کہ میں عذرا سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ ان دنوں BCom کر چکا تھا اور کمپیوٹر کا کورس کر رہا تھا۔ امی نے اس پر زیادہ زور دینا مناسب نہیں سمجھا، مگر ماموں کو اس گھرانے سے انسیت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے منجلے لڑکے کو آمادہ کر لیا کیونکہ ان کا بڑا لڑکا ڈاکٹری پڑھ رہا تھا اور وہ عذرا سے شادی پر رضامند نہیں ہوا تھا۔ ماموں کا منجلا بیٹا احسن انجینئر بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا میرٹ نہ بن سکا تو اس کو انجینئرنگ میں داخلہ نہ ملا۔
اس نے کسی ٹیکنیکل کام میں ڈپلومہ لیا تو اس کو ایک ورکشاپ میں ملازمت میں مل گئی۔ عذرا بڑی خوش قسمت نکلی، وہ بہت محنت کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے FSc کر کے میرٹ بھی بنا لیا اور اس کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو گیا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، جو کل نان شبینہ کو ترس رہے تھے وہ آج اپنی محنت سے خوشحال ہوئے، اور جو خوشحالی پر تکیہ کر کے محنت سے جی چراتے رہے تھے وہ نان شبینہ کے محتاج ہو گئے۔ عذرا کے گھرانے کو ماموں جان نے سہارا دیا۔ پھر جب اس کے بھائی پڑھ لکھ گئے اور تلاش معاش کی سرگرمی سے بھی نکل گئے تو بالآخر سبھی اچھا کمانے لگے۔ عارف بھائی کو سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا، وہ وہاں چلے گئے اور اپنی ورکشاپ چلا لی۔ پھر عذرا بھی چلی گئی، میری بھی شادی ہو گئی، میں اپنے گھر میں خوش و خرم ہوں۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، لیکن اتنی دولت نہیں ہے جتنی عذرا کے پاس ہے۔ عارف بھائی بہت دولت مند ہو چکے ہیں۔ عذرا کے 2 بھائی بھی ان کے پاس ہیں، وہ ان کے ساتھ ہی سعودی عرب میں کام کرتے ہیں۔ خدا نے ماموں جان کو بھی ان کی نیکی کا صلہ دیا ہے۔ عذرا نیک وقت بن کر ان کے گھر آئی تھی۔ آج ان کی اپنی بیٹیوں کو بھی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو چکی ہیں۔ میں سوچتی ہوں میں نے ایک مایوس لڑکی کو حوصلہ دیا تو اس نے صبر و ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا، تبھی تقدیر اس پر مہربان ہو گئی۔ وہ جو کہا کرتی تھی کہ ہمارے دن بدل ہی نہیں سکتے، کیسے دن بدلے کہ ہم جھولیاں ان کی قسمت پر رکش کرتی ہیں۔ سچ ہے ہم کو کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، لیکن صبر، شکر اور ہمت سے کام لینے والے ایک نہ ایک دن روشن سورج کا منہ ضرور دیکھتے ہیں اور اندھیرے سدا نہیں رہتے۔ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، اور میرے چینل اردو وائس سینٹر کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔